ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الجنة اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وقلبا منورا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جمال و حسن قرآن جمال و حسن قرآن نور جاں ہر مسلمان ہے قمر ہے چاند اوروں کا قمر کیا ہوتا ہے؟ جو آسمان پہ چمکنے والا چاند ہے. قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے. جمال و حسن قرآن نور جاں ہر مسلمان ہے قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے. نظیر اس کی نہیں جمتی نظر میں فکر کر دیکھا نظیر اس کی نہیں جمتی نظر میں فکر کر دیکھا بھلا کیوں کر نہ ہو یکتا کلام پاک رحماں ہے. بہار جاویداں پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں ایک ایک لفظ اور ایک ایک آیت میں دلوں کی بہار پوشیدہ ہے. اگر کوئی محبت سے سنے گا یا پڑھے گا تو اس کو ایسا ہی لگے گا. بہار جاویداں پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں نہ وہ خوبی چمن میں ہے نہ اس سا کوئی وسطیٰ ہے. قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے. کلام پاک یزداں کا کوئی ثانی نہیں ہرگز کلام پاک یزداں کا کوئی ثانی نہیں ہرگز اگر لوگو اعظماں ہے وگر لال بدخشاں ہے. قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے. خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو. ساری دنیا کے فصیح و بلیغ جمع ہو کے قرآن کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیں تو صدیوں سے اللہ نے یہ چیلنج کر دیا ہوا ہے لیکن کوئی اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکا. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے. اور ملائک جس کی حضرت میں کریں اقرار لا علمی. جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے فرشتوں سے کہا تھا
تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو لاجواب کرنے کے لیے فرمایا کہ ان تمام چیزوں کے نام جو اللہ نے پہلے آدم کو سکھا دیے تھے، فرشتوں سے کہا کہ تم بتاؤ، تو فرشتوں نے کہا کہ الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ یا اللہ ہم تو نہیں جانتے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو ہمیں سکھاتا ہے، تو پھر ہم کیسے بتا سکتے ہیں؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا آدم انبئہم باسمائہم، کہ آدم اب آپ بولیے اور ان کو ان ساری چیزوں کے نام بتا دیجیے۔ تو یہاں شاعر نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ ملائک یعنی فرشتے، ملائک جس کی حضرت میں کریں اقرار لا علمی، سخن میں اس کے ہمتائی کہاں مقدور انسان ہے، قمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے، بھلا کیوں کر نہ ہو یکتا کلام پاک رحمہ ہے۔ الحمدللہ یہ مقدس کلام اللہ نے ہمارے نصیب میں کیا، جسے ہم پڑھیں بھی، سمجھیں بھی اور اس پر عمل بھی کریں۔ آج کا سبق بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون
إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين صدق الله العظيم. اب آپ ترجمے کی طرف متوجہ ہو جائیں. علم ترى کیا نہیں دیکھا تم نے الی الذین ان لوگوں کی طرف بدلوا جنہوں نے بدل دیا نعمت اللہ اللہ کی نعمتوں کو کفرن ناشکری سے. جب لفظ کفر ایمان کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب حقیقی کفر ہی ہوتا ہے یعنی کافر ہو جانا, اور اگر نعمت کے بعد کفر کا لفظ آئے تو اس کا مطلب ناشکری ہوتا ہے. وَأَحَلُّوا اور لا اتارا انہوں نے قومہم اپنی قوم کو دار البوار تباہی کے گھر جہنم یعنی جہنم یصلونہا جس میں وہ جائیں گے وبئس القرار اور بہت ہی بری ہے القرار ٹھہرنے کی جگہ. وجعلوا اور انہوں نے بنا لیے للہ اللہ کے لیے اندادن مد مقابل لیضلوا تاکہ وہ بھٹکا دیں لوگوں کو عن سبیلہ اس کی راہ سے. قل تمتعوا فرما دیجئے کچھ فائدہ اٹھا لو. فإن پھر بے شک مصیرکم تمہارا انجام الی النار آگ کی طرف ہے. قل لعبادی میرے ان بندوں سے الذین آمنوا جو ایمان لائے یقیموا کہ وہ قائم رکھیں الصلاۃ نماز وینفقوا اور خرچ کرتے رہیں مما رزقناہم اس میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا. کیسے خرچ کریں سرًا پوشیدہ طور پر وعلانیتاً اور اعلانیہ من قبل اس سے قبل ان یأتیہ کہ آ جائے یومن وہ دن لا بیع نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی فیہ جس میں ولا خلال اور نہ دوستی. اللہ وہ ہے الذی جس نے خلق السماوات پیدا کیے آسمان والارض اور زمین وانزل اور نازل کیا من السماء
آسمان سے، ماء پانی، فاخرج پھر نکالے، بھی اس پانی سے، من الثمرات پھل، رزقا لکم تمہارے کھانے کو، وسخر اور اس سے مسخر کر دیا، لکم تمہارے لیے، اور اس نے مسخر کر دیا، یہ سے کو نے بنا دیجئے، یہاں پرنٹنگ سے نون کو سین لکھا ہوا ہے، اور اس نے مسخر کر دیا، لکم الفلک کشتی کو، لتجریہ تاکہ وہ چلے، فی البحر سمندر میں یا دریا میں، بامرہ اس کے حکم سے، وسخر لکم اور مسخر کر دیے تمہارے لیے، الانہار دریا یا نہریں، وسخر اور مسخر کر دیے، لکم تمہارے لیے، الشمس سورج، والقمر چاند، دائبین جو برابر چل رہے ہیں، وسخر اور مسخر کر دیے، لکم تمہارے لیے، اللیل رات، والنہار اور دن، وآتاکم اور دے دیا تمہیں، من کل ہر وہ، ما سألتمو جس کا تم نے اس سے سوال کیا، وَإِن تَعُدُّوا اور اگر تم گنو، نعمت اللہ کی نعمتیں، لا تحصوها تو نہ شمار کر سکو گے تم ان کا، ان الانسان بے شک انسان، لظلوم یقیناً بڑا ظالم، کفار نہ شکر ہے، وَإِذْ قال جب عرض کیا، ابراہیم نے، رب اجعل اے میرے رب بنا دے، ھذا البلد اس شہر کو، آمینہ امن والا، وجنبنی اور بچا لے مجھے، وبنی اور میرے بچوں کو، ان نعبد پوجا کرنے سے، الاصنام بتوں کی، ربی اے میرے رب، انہن بے شک ان بتوں نے تو، اضللنا گمراہ کر دیا، کثیرا بہت سے، من الناس لوگوں کو، فمن بس جو کوئی، تبعنی میرے پیچھے چلا، فإنہ منی تو وہ میرا ہوگا، ومن اور جس نے، عصانی میری نافرمانی کی، فإنک تو بے شک تو، غفور الرحیم غفور الرحیم ہے، ربنا اے ہمارے رب، انی بے شک میں نے، اسکنتو بسا دیا ہے، من ذریتی اپنی کچھ اولاد کو، بوادن اس وادی میں، غیری نہیں ہے جو، ذی زرع کھیتی باڑی والی، عند بیتک پاس تیرے گھر کے، المحرم حرمت والے، ربنا اے ہمارے رب، لیقیموا یہ اس لیے تاکہ وہ قائم کریں، الصلاۃ نماز، فجعل پس تو کر دے، افئدہ دل، من الناس لوگوں کے، تہوی کہ وہ مائل ہوں، الیہم ان کی طرف، وارزقہم اور رزق دے انہیں، من الثمرات پھلوں سے، لعلہم تاکہ وہ، یشکرون تیرا شکر کرے، ربنا انک بے شک تو، تعلم جانتا ہے، ما نخفی جو ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن اور جو ظاہر کرتے ہیں، وما یخفی اور نہیں مخفی، علی اللہ اللہ پر، من شیء کوئی شے، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں، الحمد سب تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہیں، جس نے، وہب لی عطا فرمائے مجھے، علی الکبر بڑھاپے میں، اسماعیل و اسحاق، ان ربی بے شک میرا رب، لسمیع ضرور سننے والا ہے، الدعاء دعاؤں، ربی اجعلنی
بنا دے مجھے مقیمہ قائم رکھنے والا الصلاۃ نماز ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی بخش دے مجھے ولی والدیہ اور میرے والدین کو. یہ دعا کہاں پڑھتے ہیں؟ ماشاءاللہ. تو اس میں بہت سے لوگ اس کو والدیہ پڑھتے ہیں. یہاں اس کو لکھا ہوا دیکھیں، واؤ پہلے والا جو ہے وہ الف کے بغیر ہے اور دوسرا واؤ جو ہے اس کے آگے الف ہے جی. تو اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلی والی واؤ کو لمبا نہیں کرنا اور دوسری والی واؤ کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے والی والدیہ. پھر پڑھیے. یہ اب نماز میں خیال رکھنا ہے، جن کو والی والدیہ پڑھنے کی عادت ہے وہ اس کو دھیان سے اب پڑھیں گے والی والدیہ. اور میرے والدین کو وللمؤمنین اور سب مومنین کو یوم جس دن یقوم قائم ہوگا الحساب حساب ولا تحسبن اور تم نہ سمجھنا اے سننے والے اللہ کو غافلاً بے خبر عما یعمل کرتوتوں سے یا کاموں سے ظالموں کے انما یؤخرہم بے شک وہ تو انہیں ڈھیل دے رہا ہے لیوم اس دن کے لیے تشخص کھلی کی کھلی رہ جائیں گی فیہ جس میں الابصار آنکھیں مہطعین بے تحاشا بھاگے جا رہے ہوں گے مقنعی اٹھائے ہوئے رؤوسہم اپنے سر لا یرتدو نہ لوٹ رہی ہوں گی الیہم ان کی طرف طرفہم ان کی پلکیں وافئدتہم اور ان کے دل ہوا یعنی ان کے دل اڑے جا رہے ہوں گے یا ان کے دل خالی ہو جائیں گے وانذر الناس اور اے حبیب ڈرائیے لوگوں کو یوم اس دن سے یاتیہم جب آئے گا ان پر العذاب عذاب فیقول تو کہہ اٹھیں گے الذین ظلموا ظالم ربنا اخرنا الی اجل مدت کے لیے یا دیر کے لیے قریب تھوڑی نجیب ہم مانیں گے دعوتک تیرے بلانے کو ونتبع اور ہم پیروی کریں گے الرسل رسولوں کی اولم تکونوا تو کیا نہ تھے تم اقسمتم قسم کھا چکے من قبل اس سے پہلے ما لکم کہ نہیں تمہیں من زوال کہیں ہٹ کر جانا دنیا سے وسکنتم اور تم آباد تھے فی مساکن الذین گھروں میں ان لوگوں کے ظلموا جن نے ظلم کیا تھا انفسہم اپنے اوپر وتبین اور یہ بات خوب واضح ہو چکی تھی لکم تم پر کیف فعلنا کہ کیسا کیا ہم نے بہم ان کے ساتھ وضربنا اور بیان کی تھی ہم نے لکم الامثال تمہارے لیے مثالیں وقد مکروا اور بے شک انہوں نے کی مکرہم اپنی سی مکاریاں وعند اللہ اور اللہ کے قابو میں ہیں مکرہم ان کے مکر وان کان اور اگرچہ تھیں مکرہم ان کی مکاریاں یا ان کی چالیں لتزول کہ اکھڑ جائیں منہ ان سے الجبال پہاڑ فلا تحسبن اللہ تو تم ہرگز نہ خیال کرنا اللہ کو مخلف کہ وہ خلاف کرے گا وعدہ اپنے وعدے کے رسولہ اپنے رسولوں سے ان اللہ بے شک اللہ عزیز زبردست انتقام لینے والا ہے یوم یاد کرو کہ جس دن تبدل
بدل دی جائے گی، الارض یہ زمین، غیر الارض دوسری زمین سے، والسماوات اور آسمان بھی، یعنی وہ بھی بدل دیے جائیں گے، وبرزوا اور سب لوگ ظاہراً حاضر ہو جائیں گے، کہاں؟ للہ اللہ کے حضور، الواحد القہار جو ایک ہے سب پر غالب، وترا اور تم دیکھو گے المجرمین مجرموں کو، یومئذ اس دن، مقرنین جکڑے ہوں گے، فی الاصفاد زنجیروں میں، سرابیلہم ان کا لباس یا ان کے کرتے، من قطران تار پھول کے ہوں گے، وتغشا اور ڈھانپ لے گی، وجوہہم ان کے چہروں کو، النار آگ، لیجزی اللہ یہ اس لیے کہ اللہ بدلہ دے، کل ہر نفس ما کسبت اس کی کمائی کا، ان اللہ سریع الحساب، ھذا بلاغ یہ حکم پہنچانا ہے، للناس لوگوں کو، وَلِيُنذَرُوا بِهِ اس کے ذریعے، وَلِيَعْلَمُوا اور اس لیے کہ وہ جان لیں، انما کہ ہوا الہ وہ معبود ہے، واحد ایک ہی، وَلِيَذَّكَّرَ نصیحت مانے، اولو الالباب عقل والے، دل کا یہ آیات ہیں، الکتابی کتاب کی، وقرآن مبین اور روشن قرآن کی۔ ماشاءاللہ آج آپ کا پارہ مکمل ہو رہا ہے، کل صبح آتے ہی آپ اپنا اگلا پارہ وصول فرمائیں گے اور کل سے دوسرا پارہ آگے شروع ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ جی آج کی پہلی آیت میں ذکر ہو رہا ہے کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا ناشکری سے؟ توجہ ہے ماشاءاللہ۔ اور نعمت کو بدل کے کیا کیا کہ اپنی قوم کو تباہی کے گھر لے آئے، اور وہ تباہی کا گھر کیا ہے؟ دوزخ۔ اب یہ دوزخ کے اندر جائیں گے اور سوچ لیں کہ وہ کتنی بری جگہ ہے ٹھہرنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں کافروں کے حال بیان فرما رہا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدلا وہ مکہ کے کافر ہیں، یعنی اس آیت میں ان کا تذکرہ ہے۔ اور جس نعمت کو انہوں نے بدلا وہ نعمت کون سی ہے جس کا اللہ پاک یہاں ذکر فرما رہا ہے؟ وہ نعمت محمد الرسول اللہ ہے۔ معنی کیا بنا اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کو دو عالم کا سردار بنا کے بھیجا اور اس مقدس وجود سے کفار قریش کو نوازا، آپ کو قریش میں پیدا فرمایا، اور بالواسطہ یہ نعمت عظمیٰ ان لوگوں کے درمیان جلوہ گر ہوئی۔ کیا نصیب تھے کہ صبح و شام بلکہ ہر لمحہ انہیں زیارت کے لیے آپ کا سراپا کرامت میسر تھا۔ تو جن لوگوں کو یہ نعمت نصیب ہوئی تھی ان کے لیے یہ لازم تھا کہ وہ اس نعمت جلیلہ کا شکر ادا کرتے۔ ہم نے شکر کے بارے میں کل الحمدللہ پڑھا تھا کہ شکر کیا ہوتا ہے کہ نعمتیں دینے والے کی تعظیم، اس کا احترام اور اس کی فرما برداری، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ شکر ہے۔
اور جب شکر اپنے اعلیٰ درجے کو پہنچ جاتا ہے تو پھر چیزوں کا شکریہ اور چیزوں کے بدلے میں اطاعت فرما برداری یہ پیچھے رہ جاتی ہے، پھر ڈائریکٹ تعلق دینے والے سے قائم ہو جاتا ہے۔ لیکن ان کافروں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس طرح اللہ کی نعمت کی ناشکری کی کہ اس کے پیارے محبوب کا واضح طور پہ کھلم کھلا انکار کر دیا اور اپنی قوم کو بھی اپنے ساتھ لگایا۔ تو انجام کار کیا ہوا کہ یہ خود بھی اور جو لوگ ان کے پیچھے چلے وہ سارے دوزخ کے راستے پہ چل پڑے۔ تو انجام کار ان کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہوا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس طرح انسان کے شکر کرنے سے نعمتیں زیادہ ہوتی جاتی ہیں، کل ہم نے یہی پڑھا تھا نا، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جب تم میری نعمتوں پہ شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ عطا کروں گا۔ تو بالکل اسی طرح جب انسان نعمت ملنے کے باوجود ناشکری کرتا ہے تو جس طرح شکر کرنے سے نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں، ناشکری کرنے سے نعمتیں کم ہو جاتی ہیں۔ دوسری بات اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ جب ہم برے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں، برے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تو پھر ہمارا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمیں اپنی بری صحبت اور اپنی بری خصلت کی وجہ سے برائی میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ ہم بھی ان بروں کے راستے پہ چل کے دوزخ کے راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ اس لیے مسلمان کو بار بار قرآن کریم میں منع کیا گیا کہ وہ کبھی بھی کسی منافق کو، کسی کافر کو، کسی بد مذہب کو اپنا دوست نہ بنائے، ان کی صحبت سے بچے، کیونکہ صحبت اور محبت ایک ایسی چیز ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ اس کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے، آپ آزما کے دیکھ لیں کہ ایک بندہ بالکل مختلف بات کرتا ہے، اس کا انداز مختلف ہوتا ہے، لہجہ مختلف ہوتا ہے، مگر جب وہ 2-4 مہینے کسی کے ساتھ دوستی میں گہرائی میں چلا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا ہے، تو 4-6 مہینے کے بعد دیکھیں گے کہ اس کی بات کا انداز اور اس کی بات کا انداز بالکل ایک جیسا ہو جائے گا، لہجے ایک جیسے ہو جائیں گے، اٹھنا بیٹھنا ایک جیسا ہو جائے گا، لباسوں کے اوپر فرق آ جائے گا۔ تو صحبت اس طرح خود بخود اثر انداز ہوتی ہے۔ تو کتنی دور اندیشی سے شریعت نے ہمیں ہمارے حال سے واقف کیا قبل از وقت، اور ہمیں منع کر دیا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے کی غلطی بھی نہ کرنا جو تمہیں بربادی، ہلاکت اور دوزخ کے راستے پہ لے جائے۔ تیسری بات اس آیت سے یہ معلوم ہوئی کہ جہنم شر پسند لوگوں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اب یہ ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ ہماری طبیعتوں میں امن اور صلح ہے یا شر ہے۔ ہم ہر وقت دوسروں کے لیے پالیسیز بناتے رہتے ہیں کہ اب میں وہاں تیلی لگا دوں، اب وہاں تیلی لگا دوں، یہ بھی بہت بڑا شر ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اس راستے پہ چلتے چلتے آخر کار وہ وقت آ جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور دوزخ کے حقدار بن جاتے ہیں۔ تو دوزخ کا نام ہم جتنی آسانی سے لے لیتے ہیں، یہ اتنی آسانی سے سمجھ آنے والی چیز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جس جہنمی کو سب سے تھوڑا عذاب ہوگا نا، کیا بولا میں نے؟ جس جہنمی کو سب سے تھوڑا عذاب ہوگا، اس کی صورت یہ ہوگی کہ اس کے دونوں پیروں کے اوپر آگ کے انگارے رکھ دیے جائیں گے۔
اچھا، اس کا پورا جسم بچا ہوا ہوگا، پیروں کے اوپر ایک ایک انگارہ آگ کا رکھ دیا جائے گا۔ اب انگارہ کیا کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ جس جگہ پہ رکھا جاتا ہے اس کو جلا دیتا ہے، گوشت جل جاتا ہے، چھالے بن جاتے ہیں، اتنا ہی ہوتا ہے نا، ہم اسی آگ کو جانتے ہیں۔ لیکن یہ اس آگ کے انگارے نہیں ہوں گے، یہ یاد رکھیے، یہ دوزخ کی آگ کے انگارے ہوں گے، اور ان کی شدت کا عالم یہ ہوگا کہ انگارے پیروں کے اوپر رکھے ہوں گے، لیکن ان کی تپش سے اس بندے کا دماغ ابلتی ہانڈی کی طرح کھولنے لگے گا اور پگھل کر باہر آ جائے گا۔ یہ کم سے کم بندے کا عذاب ہے۔ تو پھر جو لوگ پورے آگ میں جل رہے ہوں گے ان کا اندازہ ہم کیسے لگا سکتے ہیں؟ تو ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر ہم صرف اس بندے کی تکلیف کا اندازہ کر لیں جس کے پیروں پہ بس 2 انگارے رکھے گئے، تو ہم پورے جلنے والے لوگوں کا بھی کچھ نہ کچھ حشر اپنے تخیل میں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب میرے ان بندوں سے فرمائیے جو ایمان لائے، پھر نماز قائم رکھتے ہیں، اور ہمارے دیے میں سے ہماری راہ میں خفیہ اور ظاہر کر کے دونوں طرح سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ انہیں فرمانا کیا ہے؟ یعنی فرمائیے کب کہ قیامت کے دن سے پہلے ان کو سمجھا دیجئے کہ وہ دن آنے والا ہے جس میں نہ کوئی تجارت کام آئے گی اور نہ ہی تمہاری کوئی دوستی کام آئے گی، یعنی کوئی تمہیں وہاں بچا نہیں سکے گا، دولت مند کو دولت نہیں بچا سکے گی، اور بڑے بڑے لوگوں سے جن کی دوستیاں ہیں وہ بڑے بڑے لوگ بھی وہاں بچا نہیں سکیں گے۔ نمازوں کو قائم رکھنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ نمازیں قائم رکھیں؟ فرض نمازوں کو ان کی تمام شرائط اور تمام ارکان کے ساتھ بہترین طریقے سے ادا کرنا، اور وہ کیا کریں کہ ہم نے جو کچھ بھی انہیں دیا ہے، میں نے پہلے بھی اس کی وضاحت پیش کی تھی کہ رزق کیا ہوتا ہے۔ رزق صرف روٹی سالن نہیں ہوتا، رزق صرف چاول نہیں ہوتے، رزق صرف کھانے والی چیزوں کا نام نہیں ہے، رزق ہماری صحت بھی ہے، رزق ہمارا مال بھی ہے، رزق ہماری غذا بھی ہے، رزق ہماری اولاد بھی ہے، رزق ہمارا علم بھی ہے۔ تو حکم یہ ہے کہ یہ ساری دولتیں اے انسان جو تجھے دی گئی ہیں، ان سب میں سے حسب استطاعت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو۔ مال خرچ کرو، جو اناج دیا گیا، غلہ دیا گیا اسے خرچ کرو، تمہیں علم دیا گیا تو اللہ کی رضا کے لیے علم لوگوں میں خرچ کرو، تمہیں اولاد دی گئی تو اولاد کو اللہ کے کاموں میں لگا دو، یہ اولاد کا خرچ کرنا ہے، اس کو دین کی تعلیم دلاؤ، اس کو نیک انسان بناؤ، لوگوں کی خدمت کرنے کے اس کو آداب سکھاؤ، تو یہ اللہ کی راہ میں اولاد کا خرچ کرنا ہے۔ تو ان سب کو خرچ کرنے کا حکم دیا گیا، اس لیے کہ آج تمہارے پاس یہ سب کچھ کرنے کا وقت ہے، لہٰذا کر لو، کل جب قیامت آ جائے گی پھر تمہارا مال، تمہاری دولت، تمہاری تجارت کوئی چیز کام نہیں دے گی، اور نہ ہی تمہاری دوستیاں کام دیں گی، بلکہ وہ دن ایسا ہے جس دن گہرے دوست بھی دشمن بن جائیں گے۔ جب آپ کی سگی ماں آپ کے سامنے پہچاننے کا انکار کر دے گی، سگا باپ کر دے گا، تو دوست کیا ہے؟ ان کا انکار کرنا کوئی بڑی حیرت انگیز بات نہیں ہے۔ یہاں کس دوستی کی بات ہوئی؟ وہ دوستی جو اپنے نفس کے لیے کی جاتی ہے، وہ دوستی جو اپنی طبیعت کے ساتھ کی جاتی ہے، جو ہماری کسی کا حسن ہمیں اچھا لگ گیا
کسی کی شکل اچھی لگ گئی، کسی کا رنگ اچھا لگ گیا، کسی کی آنکھیں اچھی لگ گئی، کسی کی گفتگو اچھی لگ گئی، ہم نے اس سے دوستی کر لی۔ یہ دوستیاں جو اپنی ذات کے لیے ہیں، یہ دوستیاں قیامت کے دن قطعاً کام نہیں آئیں گی۔ ہاں، جو ایمانی دوستی ہوگی، جو اللہ کی محبت کے لیے دوستی ہوگی، جس کے لیے میں اکثر عرض کرتی رہتی ہوں کہ یہ جو آپ کا تعلق بنا ہوا ہے، جو اتنی کثیر تعداد میں آپ روزانہ اکٹھے آتے ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دوستی صرف رمضان کے 29 دن کے لیے نہ رکھا کریں، بلکہ اس کا حق یہ ہے کہ سارا سال بھی ایک دوسرے سے ان ٹچ رہیں، ایک دوسرے کے حالات سے باخبر رہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر آپ کو دلی خوشی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ کے ایک دوسرے کے محبت کرنے والے ہیں، ہم اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملے ہیں اور اللہ کے لیے ہی محبت کرتے ہیں۔ تو ایسی محبتیں قیامت میں آپ کے کام آئیں گی اور قیامت میں بھی یہ قائم ہوں گی، ایک دوسرے کو ڈھونڈ رہے گی۔ کیونکہ اللہ پاک نے یہ چیز بھی قرآن کریم میں ہی ذکر فرمائی ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ گہرے دوست دنیا کے قیامت میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں کے، کہ وہ پرہیزگار لوگ، وہ متقی لوگ جو ایک دوسرے سے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، قرآن کے لیے، دین کے لیے، نیکی کے لیے ایک دوسرے سے ملے اور مل کر نیک کام کرتے رہے، ان کی دوستی قیامت میں بھی قائم رہے گی۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے اور آسمان سے پانی اتارا اور پھر کل پھل تمہارے کھانے کے پیدا کیے، تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کیا، اور وہ کشتیاں اس کے حکم سے دریا میں چلتی ہیں، اور پھر تمہارے لیے ندیوں، نالوں، دریاؤں کو مسخر کر دیا، یعنی دریاؤں کو تم کنٹرول کرتے ہو، کشتیوں کو تم کنٹرول کرتے ہو۔ کیا کس نے؟ تمہاری کیا جرت تھی کہ تم ایک سادے تختے جوڑ کر کشتی بناتے اور تمہارے حکم پہ وہ پانی پہ چلنے لگ جاتے؟ یہ رب ہے جس نے ادھر پانی کو حکم دیا، ادھر کشتی کو حکم دیا، اور تمہیں اس کے چلانے پہ لگا دیا، اور وہ کشتی بھی تمہارے حکم کی پابند ہو گئی، دریا بھی تمہارے حکم کا پابند ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ پچھلی آیتوں میں اچھے لوگوں اور برے لوگوں کے احوال سنے آپ نے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے سعادتیں حاصل کرنے کے لیے، بھلائی اور خیر حاصل کرنے کے لیے اپنی صفات کا تبصرہ فرمایا، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت میں آگے پوری آیت تک 10 چیزوں کے دلائل بیان کیے ہیں۔ 10 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 ہے کہ اس نے آسمانوں کو پیدا کیا، یہ اللہ ہے۔ نمبر 2، اس نے زمین کو پیدا کیا، اللہ کے سوا یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ نمبر 3، اس نے آسمان سے پانی اتار کر اس پانی کے ذریعے سے لوگوں کے کھانے کے لیے پھل اور سبزیاں نکالی، یہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر کشتیوں کو لوگوں کے قابو میں دے دیا تاکہ وہ اللہ کے حکم سے دریا کے اوپر چلے۔ میں نے کئی مرتبہ پہلے مثال پیش کی کہ پانی کے اوپر تھوڑا سا وزنی گلاس یا پیالہ بھی آپ رکھ دینا، اور پانی بھی تھوڑا سا ہو، ایک ٹب میں یا ایک بالٹی میں پانی لے لیں، اس کے اوپر ایک شیشے کا گلاس رکھ دیں، ایک مگ رکھ دیں، کپ رکھ دیں، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ پانی کے اوپر رہ جائے۔ ہاں، کاغذ کو اوپر رکھ دیں، کاغذ تیرتا رہے گا، لیکن تھوڑے سے وزن والی چیز فوراً جا کے نیچے بیٹھ جائے گی۔ تو کیا یہ حیران کن بات نہیں؟ کشتی کا اپنا وزن، 20-20 24-24 اوپر بیٹھے ہوئے بندے، ہر بندے کے پاس اس کا سامان، حتیٰ کہ جو بڑے بیڑے بنائے جاتے ہیں
جن زمانوں میں دریا کے اوپر پل نہیں ہوتے تھے، آج بھی بعض علاقے ہیں جہاں پہ پل نہیں بنے ہوئے، تو وہاں وہ اتنے بڑے بڑے بیڑے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر ایک ایک وقت میں 3 4 گاڑیاں لاد کے تو دریا کے پار وہ بیڑا لے کے جاتا ہے، بندے بھی اندر بیٹھے ہوتے ہیں، گاڑیاں بھی بیٹھی ہوتی ہیں، اور وہ دریا میں سے گزر کے چلا جاتا ہے، وہ ڈوبتا نہیں ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، یہ آپ کی ٹیکنیک ہے؟ کیا وہ جو کشتی چلانے والا ہے ملا، یہ اس کا کام ہے؟ نہیں، یہ حکم سارا پیچھے سے اللہ کا ہے۔ تو اللہ سے پیار کریں نا، اللہ کو سمجھیں، اللہ کی قدرتوں کو دیکھیں گے تو اللہ سے پیار ہوگا۔ اور کتنے نمبر بتائے ہیں میں نے؟ یقین کر لیں کتنے بتائے ہیں؟ پکی بات ہے؟ ماشاءاللہ 4 ہی بتائے ہیں۔ اچھا، 5واں نمبر ہے کہ دریا کو، ایک تو کشتی کو قابو میں کیا، دوسرا دریا کو بھی لوگوں کے قابو میں کر دیا۔ آپ جب دریا کے آگے بند بنا دیتے ہیں، دریا رک جاتا ہے، آپ دونوں طرف سے اس کو قابو کر لیتے ہیں، وہ اپنی رو میں چلتا ہے، جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا دریا میں سیلاب نہیں آتا۔ سیلاب کب آتا ہے؟ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور اللہ کب حکم دیتا ہے؟ جب ہماری شامت آتی ہے اور ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے، ورنہ وہ پانی آپ کے قابو میں ہے، جہاں آپ اسے روکتے ہیں وہ رک جاتا ہے۔ اگر اللہ کے حکم پہ پانی نہ چلتا ہوتا تو آپ دیکھتے ہیں کہ چلتے دریاؤں کو لوگ بند کر کے بیچ میں پل بنا رہے ہوتے ہیں، پلرز بنا رہے ہوتے ہیں، اور وہ بن بھی جاتے ہیں، تیار بھی ہو جاتے ہیں، لیکن پانی ان کو گراتا نہیں ہے۔ یہ سوچ، یہ کاریگری، یہ صلاحیت بندے کو بھی رب نے دی اور دریا کو بھی رب نے روکا۔ اور 6 نمبر پر اور 7ویں نمبر پر سورج اور چاند، ان دونوں کو اللہ نے لوگوں کے کام پہ لگایا ہوا ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ ان دونوں کی دھوپ اور روشنیاں ہمارے لیے ضروری، ہماری زندگی کے لیے ضروری، ہماری فصلوں کے لیے ضروری، ہماری زمینوں کے لیے ضروری۔ اگر یہ نہیں ہوں گی تو جو چیزیں فصلوں کو تیار ہونے کے لیے چاہیے، جو ہوا چاہیے، جو روشنی چاہیے، جو انرجی چاہیے، آپ دیکھ لیں کہ اگر ایک بندہ 1 سال پورا سردیوں کے موسم میں وہ دھوپ میں نہیں بیٹھتا، اس کی ہڈیاں ٹوٹنی شروع ہو جاتی ہیں، اور ڈاکٹرز آپ کو کہتے ہیں کہ وٹامن ڈی کی جو کمی ہوئی ہے وہ دھوپ میں بیٹھ کے پورا کریں۔ آپ بتائیں کہ آپ کو سورج کیا کیا دے رہا ہے۔ اور 8ویں نمبر پر اور 9ویں نمبر پر رات اور دن، ان دونوں کو بھی مسخر کر دیا۔ اللہ نے ان کو مسخر کر دیا۔ اللہ کے حکم سے ہٹ کر کبھی نہ سورج نکلنے میں لیٹ ہوتا ہے اور نہ ٹائم سے پہلے جا کے بیٹھ جاتا ہے کہ ابھی ہم اپنا کام روٹین پہ کر رہے ہوں تو ایک دم پتہ چلے جی رات ہو گئی۔ نہیں، ہمیں باقاعدہ پتہ ہے کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ سورج نے غروب ہونا ہے اور رات ہونی ہے، اور اتنے بج کے اتنے منٹ پہ سورج نکلے گا اور دن ہو جائے گا۔ کتنے نمبر ہو گئے؟ 9۔ 10واں نمبر کیا ہے کہ اللہ سے لوگ جو چیزیں مانگتے ہیں، بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو منہ مانگی اللہ ہمیں عطا کرتا ہے، اللہ کے سوا کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سب کچھ جو ہمارے قابو میں دے دیا، یہ سارا بتانے کا مطلب اور اس کا خلاصہ کیا ہے کہ اے شرک کرنے والوں، اے کفر کرنے والوں، تمہاری عبادتوں اور اطاعتوں کا مستحق صرف تمہارا رب ہے، جس کے اندر یہ ساری قدرتیں ہیں، یہ سارے اوصاف ہیں جو آپ نے ابھی آیت میں سنے۔ اور اس رب نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے ایک روٹین پہ چلایا، پھر دن اور رات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، یعنی جو رات کے نفع ہیں وہ رات سے اور چاند سے تمہیں عطا کیے، جو دن کے نفع ہیں وہ دن اور سورج سے تمہیں عطا کیے۔ یہ سب کی سب تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔
اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ تو تھوڑی سی چیزیں تمہیں گنوائی ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو تم گننے لگو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ یہاں پر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں کچھ چیزوں کے بارے میں لکھا کہ اگر تم ساری چیزوں کو گننے لگو گے تو یہ تو شمار سے ہی باہر ہے، لیکن اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اگر تم سمجھنا چاہتے ہو تو صرف گندم کو لے لو، گندم کے دانے سے سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں گندم دی کہ یہ ہمیشہ کے لیے تمہاری غذا ہے۔ اب ہمیشہ گندم رہ نہیں سکتی کہ رہ سکتی ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ 10 سال کے لیے گندم خرید کے اکٹھی رکھ لیں، 20 کے لیے رکھ لیں؟ نہیں، یہ پاسبل ہی نہیں۔ لیکن اس گندم کو اس لیے ہمیں دیا کہ ہم اسے کھاتے رہیں کھاتے رہیں، اگر یہ ختم ہو جائے تو لوگ بھوک سے مرنے لگ جائیں۔ تو پھر کیا کیا اللہ پاک نے؟ چونکہ ہمیں اس کی مستقل حاجت تھی اور ضرورت یہ تھی کہ یہ گندم کبھی ختم نہ ہو، تو اللہ رب العزت نے ہمیں کیسا طریقہ دیا؟ ہمیں کاشت کرنے کا طریقہ سکھا دیا کہ ہر سال کی گندم لیتے جاؤ اور پھر واپس اس کو زمین میں ڈالتے جاؤ، یعنی تھوڑی تھوڑی سی زمین میں ڈالتے جاؤ، اس کے بدلے میں تازہ گندم تمہیں ہر سال ملتی رہے گی اور بوریاں بھر بھر کے دیتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن ذرا یہ سوچیں، ایک گندم کو حاصل کرنے کے لیے اس رب نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی۔ یعنی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں کہا گیا کہ زمین میں گندم کے دانے ڈالو۔ کیا ایسے زمین پہ پھینکیں گے تو گندم اگے گی؟ نہیں، اس کی خاص صورت بتائی گئی کہ ایسی زمین میں ڈالو جس میں پانی ہو اور وہ پانی زمین کے اندر مل کے گارا بن گیا ہو۔ پھر صرف پانی اور مٹی کافی نہیں ہوگی، بلکہ جب تم اس گندم کو ایسی زمین میں ڈال دو گے جو سخت ہوگی، تو سخت زمین برابر جو ہوئی ہوتی ہے وہ آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ اس سخت کے اوپر بھی پانی لگا کے دانے ڈال دیں گے تب بھی دانے نہیں اگیں گے، گندم تب بھی نہیں اگے گی۔ وہاں کیا کرنا پڑے گا کہ اس کے علاوہ یہ ضروری ہے کہ زمین کو اس طرح بناؤ کہ اس کے مسام کھل جائیں۔ مسام کیوں کھولنے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جو اوپر سے ہوا چلتی ہے وہ ان مساموں کے اندر زمین کے نیچے گھس جائے۔ اللہ اکبر۔ ایسی زمین جو پانی سے اور ہل چلانے سے پلپلی ہو جائے، نرم ہو جائے، اور پھر ہوا جو ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ سال میں 2-3 مرتبہ آندھیاں چلتی ہیں۔ یہ آندھی ایسے نہیں چلتی، بلکہ اتنی شدید ہوا کو لانے کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ وہ آندھی آتی ہے تو وہ ہوا کو حرکت دیتی ہے، اور آندھی کی وجہ سے ہوائیں زور زور سے جا کے زمین کے اوپر لگتی ہیں۔ تیز ہوا جو ہوتی ہے، آپ اس کے اندر چل رہے ہوتے ہیں تو اس کے تھپیڑے لگ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح وہ زمین کے اوپر جب لگتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہوا زوردار طریقے سے جب زمین کے اوپر جا کے لگے گی تو وہ پھر زمین کے اندر جائے گی اور اندر تک زمین آپ کی اس سے تیار ہوگی۔ پھر اگر بالکل سردی، بالکل ٹھنڈک ہو جائے تب بھی زمین بیکار، اور بالکل گرمی اور بالکل خشکی ہو جائے تو بھی زمین بیکار۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں پھر مختلف موسم عطا کیے، بہار کا موسم، گرمی کا موسم، سردی کا موسم، خزاں کا موسم۔ یہ ایک گندم کی تیاری کے لیے اتنی نعمتیں اللہ نے جمع کی تو جا کے ہماری گندم تیار ہے۔ اچھا، اب جو زمین تو
اس طرح سے سیو ہے کہ اس کے بننے اوپر بنائے گئے ہیں، پانی ڈالیں گے تو پانی مطلب سیو ہو جائے گا، ضائع نہیں ہوگا، وہاں تو آپ نے پانی لگا لیا اور زمین کو تیار کر لیا۔ اور جو زمین اونچائی پہ ہوتی ہے، جیسے پہاڑی علاقوں میں بھی زمینیں ہوتی ہیں، وہ لوگ بھی کاشت کرتے ہیں، اب وہاں تو پانی ٹھہرتا ہی نہیں ہے، اب وہاں کیا ہوگا؟ وہاں اللہ نے فرمایا کہ تم رک جاؤ، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، میں ان کے لیے بارش برساتا ہوں۔ پھر اللہ وہاں بارش کا پانی پہنچاتا ہے اور ایک خاص نمی وہاں پہنچا دیتا ہے۔ کبھی شبنم کے قطرے ان علاقوں میں جب آتے ہیں زمین کے اوپر تو وہ شبنم بھی ان زمینوں کو فائدہ دیتی ہے، فصلوں کو فائدہ دیتی ہے اور ان کو تازہ رکھتی ہے۔ اور اس طرح سے جہاں تمہارے بس میں پانی پہنچانا نہیں، وہاں رب اس طریقے سے پانی پہنچاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کیجئے، پھر اگر ابھی پیچھے ذکر ہوا کہ دریاؤں کو اس نے مسخر کر دیا، مسخر کرنے کا مطلب ہے قابو میں کر دیا۔ آپ دیکھیے کہ پہاڑوں کے اندر بھی پانی ہے، ورنہ چشمے کہاں سے بہتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں زمین کے نیچے پانی ہے، لیکن وہ جو پہاڑ ہیں وہ پہاڑ بھی زمین کیسی ہے کہ ان پہاڑوں کے اندر بھی پانی ہے اور وہ اوپر سے چشمے نیچے آ رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر جتنا پانی ان پہاڑوں کے اندر ہے اللہ تعالیٰ اس سارے کو کھول کے نیچے بھیج دے، کیا بچے باقی؟ کچھ بچے؟ آپ دیکھیں کہ وہ کتنے شاندار طریقے سے ہلکے ہلکے سے چشمے آتے رہتے ہیں اور پھر نہ جانے کدھر کدھر بہہ کے جاتے ہیں اور کن کن وادیوں میں وہ پانی پہنچتا ہے۔ لیکن اگر ایک دم سے دریاؤں کا پانی پھٹ پڑے، زمین سے پانی نکل آئے، پہاڑوں سے پانی اتر آئے، نہ کوئی بندہ باقی بچے اور نہ جانور۔ یہ میں نے تھوڑا سا نقشہ کھینچا وہ جو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے احیاء العلوم میں لکھا ہے۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ایک چیز کے پروسیس میں اتنی ڈھیروں نعمتیں شامل ہوتی ہیں تو پھر ہماری ساری زندگی، ہماری باڈی، ہمارا جسم، ہمارے حالات، ہماری ضروریات، ان کے اندر ایک ایک کام کے لیے اللہ کی کتنی نعمتیں شامل ہیں۔ اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ غور کرنے کی عادت ڈالیں۔ جب ہم غور کریں گے، دیکھیں ہم نے تھوڑا سا ٹائم غور کیا، اب یہ گندم اگانا کوئی نئی بات ہے جو میں نے سنائی ہے؟ نہیں نا۔ یہاں جتنے جانور یہاں بیٹھے ہیں، جانور رکھنے والے لوگ، زمینیں رکھنے والے لوگ، یہ ساری ان کی عادت اور معمول میں شامل ہے، لیکن غور نہیں ہے کہ ہے نہیں ہے نا، ان باتوں پہ کوئی غور نہیں ہے۔ ہم عادتاً یہ اس کا موسم آ گیا، یہ اس کا موسم آ گیا، اب یہ کرو وہ کر لو، بس کرتے جاتے ہیں، ہوتا جاتا ہے۔ ہم کبھی غور نہیں کرتے، جب بیٹھ کے سوچیں گے کہ اللہ نے یہ کیسے کیا، کیوں کیا، نہ کرتا تو کیا ہوتا، اور کرتا ہے تو ہمیں کتنے فائدے ملتے ہیں، تو یقیناً ہمارے من میں رب بسنا شروع ہو جائے گا، ہمیں رب سے محبت ہوگی، رب کا تعلق ہوگا، اور ہر چیز کے ملنے پر خود بخود ہماری زبانوں پہ شکر کے کلمات آئیں۔ اب آگے آیت تبدیل ہو رہی ہے، ارشاد ہو رہا ہے کہ جب ابراہیم نے عرض کی تھی اس وقت کو یاد کرو۔ اب دیکھیں ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے اپنے محبوب کے وسیلے سے، ان کے پردے میں ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ ذرا وہ وقت یاد کرو جہاں وَإِذْ آتا ہے نا، وَإِذْ، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یاد کرو جب، یعنی وہ پچھلا زمانہ یاد کرو کہ جب ایسے ایسے ہوا تھا تو کیسا ہوا تھا۔ اب یہاں بھی اللہ فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ، یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم نے عرض کیا تھا۔ کیا عرض کیا تھا؟ اے میرے رب، اس شہر کو امن والا کر دے، مجھے اور میرے بیٹوں کو یعنی اولاد کو بتوں کے پوجنے سے بچا لے۔ یہ کون سا شہر ہے؟ یہ مکہ المکرمہ ہے۔ آپ نے مکے کو امن والا بنانے کا اللہ سے عرض کیا۔ مطلب یہ تھا کہ قیامت کے قریب دنیا ویران ہو جائے گی، تو اس وقت میں اس مکے کو بھی ویران نہ کرنا۔ اب ہمیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہونے کی سند اور ثبوت دیا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا کہ جب پوری دنیا میں فتنے پیدا ہو جائیں گے، حتیٰ کہ دجال پوری دنیا کا چکر لگائے گا
اور اس کو جو لوگ مانیں گے نہیں ان کو قتل کرے گا، اپنی دوزخ بنائے گا، اپنی جنت بنائے گا، لوگوں کو دوزخ میں ڈال کے جلائے گا، اور ایسے ایسے فتنے اٹھیں گے، ایسے ایسے زلزلے آئیں گے کہ آبادیوں کی آبادیاں برباد ہو جائیں گی۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت دنیا سمٹ سمٹ کر مکہ اور مدینہ کی طرف آئے گی، کہ اللہ ان کو ہمیشہ آباد رکھے گا جب تک کہ قیامت کا وقت نہیں آ جائے گا، یہ باہر کے فتنے وہاں نہیں جائیں گے۔ یعنی جو مکے کی اپنی آبادی ہے، جو دائیں بائیں سے آبادیاں مل کے اکٹھی ہو گئی ہیں وہ نہیں، جو مکے کی اپنی آبادی ہے اور مدینہ منورہ کی اپنی پرانی آبادی ہے، وہاں اس کے اندر فتنے داخل نہیں ہوں گے۔ یہ کس کی دعا قبول ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو آپ نے یہ کیوں کہا کہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچانا؟ نبی تو ہوتا ہی معصوم ہے، تو نبی کیوں پوجا کرے گا بتوں کی؟ یہ آپ کا دعا کرنا عاجزی کے لیے ہے، انکساری کے لیے ہے، کہ باوجود اس کے کہ اے اللہ تو نے مجھے معصوم پیدا کیا، لیکن پھر بھی ہم تیرے فضل اور تیری رحمت کے محتاج ہیں۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ آج ہمارے لوگوں میں بے شمار لوگ ایسے سنائی دیتے ہیں جو سادات میں بھی ہوں، سید بھی ہوں، وہ ساری زندگی اپنی زندگی جی رہے ہوں، انہیں نہ اپنے نانا جان کے دین کا کوئی پاس ہو، نہ ان کی زندگی میں کوئی اچھا عمل ہو، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ کوئی دنیا کا بندہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھے، تمہیں پتہ نہیں کہ ہم سید ہیں۔ اب یہ سیدوں کے سردار جو خود نبیوں کے والد ہیں، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں کیا دعا کر رہے ہیں؟ وہ اپنی محتاجی، اپنی احتیاج، اپنی عاجزی، اپنی انکساری نبی ہونے کے باوجود پیش کر رہے ہیں۔ تو کیا جو نبی کی اولاد ہوگی وہ اس سے دستبردار ہو جائے گی؟ کیا اس کو نیک اعمال کی ضرورت نہیں رہے گی؟ کیا اس کو دین پہ چلنے اور دوسروں تک دین پہنچانے کی ضرورت نہیں رہے گی؟ ہر وقت، ہر صورت، ہر مرتبے پر اس کی ضرورت ہوگی کہ جو جس کی اولاد میں ہے اس کی پاسداری کرنا، اس کی عزت کا خیال رکھنا اولاد کے ذمے ہوتا ہے۔ تو کسی مقام پہ بھی پہنچ کر اگر نبی دستبردار نہیں ہوتا تو نبی کی امت کیسے دستبردار ہو سکتی؟ اس کی عبادت، اس کی ریاضت، اللہ کی رضامندی، فرما برداری، یہ ہر شخص کے اوپر لازم ہے جو اسے کرنی ہوگی، اور اسی سے ہی وہ اپنے لیے سرخ روئی کا راستہ ڈھونڈ سکتا ہے۔ جی، اس سے یہ پتہ چلا کہ جو نبی ہوتے ہیں، نبی اپنی امتوں کے بارے میں بڑے فکر مند ہوا کرتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فکر کی بھی جھلک ملاحظہ کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک سے حضرت ابراہیم کے اس قول کی جب تلاوت فرمائی، قول کیا تھا؟ اے میرے رب، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، جو شخص میری پیروی کرے گا وہ میرے راستے پہ ہوگا۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان پڑا کہ اے اللہ، اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اگر تو ان کو بخش دے تو تو غالب حکمت والا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دونوں آیتیں ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھی تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ مبارک اللہ کی بارگاہ میں بلند کیے اور روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، میری امت۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے جبریل، جاؤ میرے حبیب کے پاس جا کے ان سے پوچھو کہ آپ اس قدر کیوں رو رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں جب جبریل آئے، معلوم کیا تو آپ نے جواب دیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا کہ اے جبریل میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور ان سے پوچھو۔ جب آپ پوچھنے آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ اے جبریل، میں اپنی امت کے غم میں رو رہا ہوں،
جبریل واپس گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھیجا، کہا جبریل دوبارہ جاؤ اور جا کے میرے محبوب سے کہہ دو کہ آپ کی امت کی بخشش کے معاملے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے اور آپ کو بالکل رنجیدہ نہیں ہونے دیں گے۔ یعنی پچھلے نبیوں نے کیا کہا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس فرق کو بھی دیکھ لیجئے۔ اور باوجود اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرما دیا کہ اے حبیب آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، تو کیا پھر نبی علیہ السلام نے رونا چھوڑ دیا یا پھر آپ نے دعا کرنی چھوڑ دی؟ پھر بھی جس وقت آپ کو لحد میں اتارا جا رہا تھا تو جب کان قریب کر کے صحابہ نے سنا تو پتہ چلا کہ آپ اس وقت بھی ربی حبلی امتی فرما رہے ہیں۔ ہمیں کتنی دعائیں کرنی چاہیے اپنے رب سے اور کتنا جھکنا چاہیے، اس بات کا اندازہ اسی سے ہی ہم لگا سکتے ہیں۔ آپ نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب، اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد ایک وادی میں بسا دی ہے جس میں نہ کھیتی اگ سکتی ہے نہ پانی ہے، اور وہ وادی تیرے گھر کے قریب ہے۔ کون سا گھر؟ کعبہ۔ کعبہ تو وہاں تھا ہی نہیں اس وقت، کوئی سوائے ایک نشان کے جس کو نبی جانتے تھے، کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی شہر نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا۔ یہ کون سی بات ہو رہی ہے؟ آپ کو یاد آیا کچھ؟ یہ بات ہو رہی ہے حضرت ابراہیم اور حضرت حاجرہ کی، جس وقت آپ کی گود میں چھوٹے سے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور شام میں، ملک شام میں حضرت ابراہیم رہتے تھے، وہاں پر یہ پیدا ہوئے۔ اور حضرت حاجرہ سے پہلے جو آپ کی بیوی حضرت سارہ تھی، حضرت سارہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اور حضرت ابراہیم کی دوسری بیوی حضرت حاجرہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا۔ اب حضرت سارہ کے اندر کچھ ایسے جذبات پیدا ہوئے کہ آپ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ حاجرہ کو اور ان کے بیٹے کو مجھ سے دور کہیں الگ رکھیں، میرے ساتھ یہ نہیں رہیں گے۔ آپ کے نوٹس میں یہ بات ہونی چاہیے کہ حضرت سارہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی رشتے میں کزن تھی، اور ان کے ساتھ پہلا نکاح تھا ان کا، اور حضرت حاجرہ جو تھی یہ حضرت سارہ کی کنیز تھی، اور جس وقت ان کا نکاح ہوا تو حضرت سارہ نے حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کر دی، ان کی خدمت میں پیش کر دی، اور پھر انہوں نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا، اور پھر بعد میں حضرت حاجرہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا اور حضرت سارہ کے گھر میں ابھی بیٹا پیدا نہیں ہوا۔ سمجھ آ گئی معاملے کی؟ جی۔ اب جب ایسا ہوا تو ان کو اس بات کی بڑی پرابلم ہوئی کہ ان کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، وہ جس وقت دیکھتی ان کو تکلیف ہوتی۔ اصل میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات اس لیے پیش آتے ہیں کہ ان کے پیچھے بہت بڑی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ جس طرح حضرت سیدنا آدم علیہ السلام دانا کھانا یا نہ کھانا ایک اللہ کے نبی کا ایک یہ اتنا نارمل اور سادہ کام نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے پوری دنیا بسانے کی حکمت تھی۔ تو ان سے یہ ہوا کہ انہوں نے وہ دانا کھایا، اور دانا کھانے کا سبب بنا کہ اللہ نے فرمایا کہ تم سارے جنت سے نیچے زمین پہ چلے جاؤ۔ انہوں نے زمین پہ آنا تھا، زمین آباد ہونی تھی، آج ہم سب نے یہاں بیٹھنا تھا اور یہاں بیٹھ کے اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر کرنا تھا، اور صدیوں تک اس دنیا نے آباد ہونا تھا۔ دیکھیں کتنی بڑی حکمت تھی، وہ ایک بہانہ بننا تھا۔ اسی طرح یہاں بھی بہت بڑی حکمت تھی جو حضرت سارہ کی زبان سے یہ لفظ نکلنے تھے، آگے کیا کیا ہونے جا رہا تھا وہ سارا اس کے بعد ہونا تھا۔ تو حضرت ابراہیم، حضرت حاجرہ اور اسماعیل کو لے کر اللہ کے حکم کے مطابق ملک شام سے چلے، اور صفا اور مروہ کے درمیان جو جگہ تھی وہاں لا کر ان کو چھوڑ کے واپس چل پڑے۔
اس وقت نہ وہاں کوئی آبادی، نہ پانی، نہ چشمہ، نہ کچھ، ایک توشہ دان کے اندر کچھ کھجوریں اور ایک برتن میں پانی، بس اس کے سوا کوئی سامان نہیں تھا۔ آپ جب واپس جانے لگے، حضرت ہاجرہ بڑی حیران ہوئی، ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر پیچھے سے آواز دے کے پوچھا، کوئی جواب نہیں ملا۔ تیسری بار جب پھر پوچھا تو جواب نہیں ملا، تو خود حضرت ہاجرہ بولی کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ ہمیں اس لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اب حضرت ابراہیم بولے کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت ہاجرہ خاموش ہو گئی۔ یہ ساری بیویاں ذرا بیٹھی سنیے۔ حضرت ہاجرہ بالکل خاموش ہوگی، کہا اچھا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر اس ویرانے میں ہمارا رب ہمیں کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ پھر آپ نے وہ سارا واقعہ تو تقریباً سب نے سنا ہوا ہے کہ وہ پانی بھی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئی، پیاس سے وہ معصوم بچہ شدت سے پیاس کی حالت میں رو رہا ہے۔ اب آپ پریشان ہوتی ہیں کہ میں کیا کروں، کبھی ادھر بھاگتی ہیں تو صفا کی طرف چڑھتی ہیں، کبھی ادھر بھاگتی ہیں تو مروہ کی طرف چڑھتی ہیں، پھر نیچے سے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، پھر بھاگتی واپس آتی ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد آگے کو جاتی ہیں، پھر واپس جاتی ہیں، دوسری طرف چلی جاتی ہیں۔ اسی حالت میں آپ کے جب 7 چکر ہو گئے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا کہ جس جگہ پہ میرا معصوم نبی اپنی ایڑی مار رہا ہے وہاں جا کے اپنا پر مارو، اور پانی وہاں سے پھوٹ پڑا۔ اس پانی کے پھوٹنے سے، جہاں پانی ہوتا ہے نا وہاں آسمان پہ پرندے لازمی اڑتے۔ ایک قبیلہ بنی جرہم وہاں سے گزر رہا تھا، انہوں نے دیکھا تو انہیں لگا کہ یہ تو پانی کی نشانی ہے۔ وہاں وہ گزرے اور انہوں نے آ کر دیکھا تو حضرت ہاجرہ سے اجازت مانگی کہ ہم یہاں اپنا بسیرا کرنا چاہتے ہیں، آپ کی اجازت ہے؟ یہ آغاز ہو گیا وہاں کی آبادی کا، اور وہ لوگ وہاں بسے، پھر آہستہ آہستہ وہاں آبادیاں بنتی گئیں، پھر کعبے کی تعمیر ہوئی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے حضرت اسماعیل کی قربانی کے لیے آئے، آپ کو اللہ کا حکم سنایا۔ وہ ایک واقعہ انتہائی مشہور ہے کہ جس وقت آپ ان کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے اللہ کے حکم پر، ایک مرتبہ 2 مرتبہ کیا، پہلے تو چھری نہیں چلتی، تیسری بار چھری تو چل گئی، لیکن جب یقین ہو گیا کہ اسماعیل ذبح ہو گئے ہیں، اب جب اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی تو دیکھا کہ اسماعیل تو سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں، اور آگے ایک مینڈھا یعنی دمبا آگے پڑا ہے اور وہ ذبح ہو چکا ہے۔ آنن فانن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مینڈھا جنت سے بھیج کر نیچے لٹا دیا، اسماعیل کو اٹھا کے کھڑا کر دیا۔ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اس صبر کی کون کون سی صبر کے بدلے میں نعمتیں اور انعامات عطا فرمائے۔ بہرکیف یہ واقعہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تو آپ نے دعا کی کہ یا اللہ میں جس اولاد کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کو نماز قائم کرنے والا بنانا، اور دنیا کے دل ان کی طرف مائل کر دینا، اور ان کو پھلوں کا رزق عطا کرنا۔ تو آپ کی ایک ایک دعا قبول ہو چکی، وہاں کعبہ بھی بن گیا، لوگوں کے دل کیا مائل ہوئے کہ ساری دنیا کعبے کو دیکھنے کو ترستی ہے، غریب بھی راتوں کو اٹھ کے دعا کرتا ہے، امیر بھی دعا کرتا ہے، اور آج لاکھوں لوگ ہر وقت وہاں موجود ہوتے ہیں، اور کوئی موسم آ جائے جو خاص علاقے پھل پیدا کرنے والے ہیں ان علاقوں سے پھل ختم ہو جاتے ہیں، مکہ سے پھل ختم نہیں ہوتے۔ ہر ملک سے، ہر علاقے سے پھل وہاں سال کے 4 موسموں میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ ہے ایک نبی کی دعا۔ اچھا، اب آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ اب کیا ہوا کہ ادھر اسماعیل کو اور حضرت ہاجرہ کو لے کر حضرت ابراہیم وہاں چھوڑ آئے، لیکن حضرت اسماعیل بھی کوئی جوانی میں پیدا نہیں ہو گئے تھے،
آپ جس وقت پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر 99 سال تھی، 100 میں سے 1 سال کم جس وقت حضرت اسماعیل پیدا ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد جس وقت آپ کی عمر 112 سال ہوتی ہے تو پھر حضرت سارہ کے گھر میں بھی بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ جو بیٹا حضرت سارہ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے ان کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ یہ دونوں بھائی ہو گئے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق دونوں بھائی ہیں، یہ دونوں حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ آپ بتا سکیں گے حضرت اسحاق کا اور تعارف کیا ہے؟ جی دیکھا نا، آپ چیزیں فٹافٹ بھول جاتے ہیں۔ ابھی تو ہم نے اتنا خوبصورت قصہ ختم کیا پچھلے دنوں میں، اور وہاں حضرت اسحاق کی بات ہوئی تھی۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دادا تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد ہیں حضرت اسحاق، اور پھر آگے جتنے بنی اسرائیل کے نبی آئے ہیں وہ سارے حضرت اسحاق کی اولاد میں سے۔ لیکن حضرت اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے آگے کوئی نبی نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ وہاں اپنے محبوب کی خصوصیت قائم رکھنی تھی۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں آگے آ کے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں، اور بنی اسرائیل کے جتنے نبی آئے وہ سارے حضرت اسحاق سے پیدا ہوئے۔ فرمایا کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری کچھ اولاد کو بھی، اے ہمارے رب، اور ہماری دعا کو قبول فرما۔ اس میں ہمیں دعا کے ادب بھی مل رہے ہیں جو ہم نے پچھلے کورس میں بھی 5 روزہ کورس میں بھی دعا کے آداب پڑھے تھے ماشاءاللہ۔ تو یہاں پر بھی چند آداب بتائے گئے ہیں۔ دیکھیں دعا کی گئی، آپ نے فرمایا رب اجعلنی، پہلے کس کے لیے دعا مانگی؟ بولیے نا، میرے اشارے سے ہی سمجھ جائیں۔ رب اجعلنی، اپنے لیے۔ سب سے پہلا ادب دعا کا ہم نے ادھر بھی بیان کیا تھا کہ جب زیادہ لوگوں کے لیے دعا کرنی ہو تو سب سے پہلے اپنے لیے دعا کریں، پھر اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، پہلے اپنی بخشش، پھر اس کے بعد اپنے ماں باپ کی بخشش، پھر وللمؤمنین، اب سارے مسلمانوں کے لیے دعا۔ اور یوم یقوم الحساب نے یہ بتایا کہ یہاں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی دعا ضرور مانگیں، صرف دنیا کی چیزیں مانگ کے مصلی سے نہ اٹھ جائیں، بلکہ دنیا کے ساتھ آخرت بھی مانگیں اللہ پاک سے، قیامت کے عذاب سے بچنے کی، جنت میں جانے کی، اللہ کے دیدار کی، اللہ کے مصطفیٰ محبوب کی شفاعت کی، یہ ساری دعائیں کرنے کی عادت ڈالیں۔ اور اے سننے والے، ہرگز اللہ کو ان کاموں سے بے خبر نہ سمجھنا، کن کاموں سے جو ظالم کرتے ہیں، یعنی ظالموں کا ظلم اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہوتا۔ ایک مشہور مقولہ ہے نا، کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود سزا دینے میں دیر کرتا ہے، وہ خود جلدی سزا نہیں دیتا، تاکہ کسی نہ کسی وقت میں جا کے ظالم کو ظلم سے توبہ کرنے کی توفیق مل جائے۔ یہ بھی اللہ کے رحم کی ایک صورت ہے۔ اگر وہ بہت جلد کسی کو پکڑ کر ہلاک کر دے، نیست و نابود کر دے، تو اس کے لیے توبہ کی گنجائش ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ اپنے بندوں کو توبہ کی پوری گنجائش، موقع عطا فرماتا ہے۔ ظالموں کو وہ ڈھیل دیتا رہتا ہے، لیکن جس وقت وہ پکڑتا ہے اب اس کے بعد ڈھیل نہیں ملتی، پھر ڈھیل ختم ہو جاتی ہے۔ اور جس وقت بیماریوں میں زمینی بیماریاں بندے پہ حملہ کرتی ہیں نا، تو ان کا علاج کہیں نہ کہیں سے نکل آتا ہے۔
یاد رکھیے کہ جس وقت بیماری آسمانی بیماری بن جاتی ہے نا، وہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے، پھر آپ پوری دنیا میں مارے مارے پھریں، آپ کو اس بیماری کا علاج نہیں ملے گا، یہ اللہ کی پکڑ ہوگی۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ایسے لوگ جو ظالم ہیں، جب قیامت کے دن آئیں گے اور دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور پھر وہ بے تحاشا دوڑتے ہوئے اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے، جیسے اندھا دھند کسی ہوش کے بغیر بندہ بھاگتا ہے نا، اسے دائیں بائیں کی کوئی ہوش نہیں ہوتی، اس طرح آنکھیں پھٹی ہوں گی، پلک جھپکنا بھی ان کو یاد نہیں ہوگا، ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے، خالی ہو جائیں گے، کسی چیز کی ان کے اندر ہمت نہیں ہوگی، نہ ان کو قرار آئے گا۔ قیامت کی ہولناکی اس طرح ان کو دیوانہ کر دے گی، اس طرح بے حال بنا دے گی۔ اللہ اکبر۔ اور اس وقت یہ ایسے لوگوں کو چہروں کے بل، یعنی جیسے اس طرح سے بندہ زمین پہ منہ کے بل گرتا ہے، اس طرح منہ کے بل ان کو گھسیٹ کر دوزخ پہ پھینکا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا گیا کہ وہ قیامت جس کو آج تم ہلکا سمجھتے ہو، وہ ایسی ہوگی کہ باپ اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا، بہن بھائی اور ماں اولاد سے بھاگ رہے ہوں گے، جس دن کوئی بندہ کسی سے بات نہیں کر سکے گا، نہ ان کو اپنا عذر پیش کرنے کی اجازت ہوگی، جس دن اللہ سے ایسے مجرموں کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، جس دن لوگ ظاہری طور پہ اللہ کے دربار میں آئیں گے، جس دن جہنم کے عذاب میں جھونکے جائیں گے، جس دن مال اور اولاد انہیں نفع نہیں دے گی، جس دن ظالموں کی کوئی معذرت سنی نہیں جائے گی، ان کے لیے لعنت کا اور برا گھر تیار کیا جائے گا، جس دن دلوں کی آزمائش ہوگی، پوشیدہ باتیں نامہ اعمال سے سب ظاہر ہو جائیں گی، سارے پردے اٹھا دیے جائیں گے، آوازیں بند ہو جائیں گی، گناہ سارے کے سارے سامنے آ جائیں گے، جس دن لوگوں کو ان کے گواہوں سمیت دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، آگ مسلسل جلے گی، اس کے بجھنے کا کوئی گمان تک بھی نہیں ہوگا، رنگ بدل جائیں گے، زبانیں گونگی ہو جائیں گی، انسان کے ہاتھ پیر باتیں کریں گے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اے انسان، اس کے باوجود کس چیز نے تجھے اپنے رب سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ یہ قیامت کا منظر ہے، یہ دوزخ کے باہر کا منظر ہے۔ آج تو نے لوگوں سے چھپنے کے لیے دروازے بند کر دیے، آگے پردے لٹکا دیے، لوگوں سے چھپ کر گناہ کیے، لوگوں سے تو چھپ گیا، اور یہ سارا کچھ کھل کر جب قیامت میں تیرے سامنے آئے گا، پھر تیرا کیا حال ہوگا؟ پھر سوچ کہ تجھے کون بچائے گا۔ یہاں ہمارے لیے ہمشیران محترم یہ بہت بڑا سبق ہے کہ ہم اس قرآن کے سبق پہ عمل کریں۔ ہم جو قرآن کے معانی میں غور نہیں کرتے، ہم اس کے معانی پہ غور کریں، اور قرآن کے راستے سے ہم دنیا کی مصیبتوں سے اور آزمائشوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور اس غفلت سے ہم پناہ چاہیں جس غفلت میں پڑھ کے ہم اپنی بربادی کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو قرآن میں کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں، یہ ہمیں بچانے کے لیے بیان کی گئی، تاکہ ہم ان کو سنیں اور پڑھیں اور اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اللہ۔ اور پھر فرمایا گیا کہ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جس دن ان پہ عذاب آئے گا، اور اس دن ظالم چیخ چیخ کر کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، بس تھوڑے سے وقت کے لیے دنیا میں بھیج دے،
ہم تیری دعوت قبول کریں گے، رسولوں کی غلامی بھی کریں گے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ کیا یہ قسمیں تم نے دنیا میں نہیں کھائی تھی؟ اب تو تمہارے لیے یہاں سے ہٹنے کی اور دنیا میں جانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تم دنیا کے گھروں میں لمبا عرصہ بستے رہے، وہاں تمہیں دنیا میں بھیجا، اپنے گھروں میں تم رہتے رہے، زندگیاں گزارتے رہے، مگر اس کے باوجود کہ تمہارے اوپر حق واضح ہو چکا تھا، کھل چکا تھا، تم نے اسے مانا نہیں، تم نے ہماری مثالوں کو بھی جھٹلایا۔ تو تمہارے سامنے پہلی امتوں کے انجام بھی تھے، ان کے عذاب بھی تھے، ان کی عبرتیں بھی تھیں، اس کے باوجود تم نے عبرت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی اور نہ تم نے اپنے آپ کو سنوارا۔ لہٰذا اب تمہارے لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں نے جتنے اپنے داؤ چل سکتے تھے چلے، اور ایک اللہ کی ذات ہے جس کے قابو میں ان کے سارے داؤ ہیں، اور ان کا داؤ کچھ ایسا نہیں تھا، یعنی اتنے بڑے بھی ان کے داؤ اور فریب اور مکر نہیں تھے کہ ان سے پہاڑ ٹل جاتے۔ تو تم اس بات کا کبھی خیال بھی نہ کرنا کہ جو وعدے اللہ نے اپنے رسولوں سے کیے ہیں وہ ان کے خلاف کرے گا، یعنی جن کو عذاب دینے کا وعدہ کیا ہے تو اللہ عذاب نہیں دے گا، یا جن کو معاف کرنے کا اللہ نے وعدہ کیا ان کو معاف نہیں کرے گا، ہرگز نہیں۔ اللہ عدل کرنے والا ہے، اور جب عدل کرے گا، اسی لیے تو کہا گیا کہ اللہ سے عدل مت مانگو، فضل مانگو، کہ اللہ نے اگر عدل کیا تو تم اسے برداشت نہیں کر سکو گے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے، اس جیسا کوئی انتقام نہیں لے سکتا اگر وہ انتقام لینے پہ آئے گا۔ اور یاد کرو جب قیامت آئے گی تو زمین کو بدل دیا جائے گا۔ زمین بدلنے کا کیا مطلب ہے؟ یا تو یہ زمین کے اندر جو بھی خاصیتیں ہیں اس کی خاصیتیں بدل دی جائیں گی، اس کی ماہیت بدل دی جائے گی۔ مثال کے طور پہ زمین کے اوپر سے پہاڑ سارے ختم ہو جائیں گے، پوری زمین ایک چٹیل میدان بن جائے گی۔ یا یہ ہے کہ زمین کی ذات ہی بدل دی جائے گی، یعنی اس زمین کو، مٹی کی زمین کو بدل دیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے مٹی کی جگہ پہ چاندی کی زمین ہو جائے، ہو سکتا ہے تانبے کی زمین ہو جائے، ہو سکتا ہے بالکل ایک سفید جگہ بن جائے۔ جو چاہے گا اللہ کر سکے گا، اور یہ قیامت کے دن ہوگا۔ ہم نے یہ قیامت کی نشانی میں پڑھا نا کہ قیامت کے دن زمین تانبے کی ہوگی، اور جوں جوں سورج قریب آتا جائے گا وہ تپتی جائے گی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ تپ جائے گی تو وہ بھی پانی چھوڑے گی، اور لوگ جو پسینے سے شرابور ہوں گے ان کا پانی بھی اس تانبے کی زمین پہ گرے گا۔ آپ سوچئے کہ گرم لوہے کے اوپر جب پانی ڈالیں، پانی ٹھنڈا رہتا ہے؟ نہیں، تو پھر پسینہ بھی گرم، بندہ بھی گرم، اور تانبے کی تپی ہوئی زمین بھی گرم۔ پھر اس کے اوپر جو پسینہ پھیلے گا، اور وہ پھیلتا پھیلتا کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی کمر تک، کسی کے سینے تک، اور کوئی پورا اندر ڈوبا ہوگا، اس وقت کیا حال ہوگا؟ یہ قیامت کا چھوٹا سا منظر ہے جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اس دن تم مجرموں کو دیکھو گے کہ ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے، انہیں زنجیروں سے جکڑ کر لایا جائے گا، اور ان کو جو لباس پہنائے جائیں گے وہ لباس تارکول کے ہوں گے۔ تارکول کیا ہوتا ہے؟ تارکول سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ کبھی سڑکیں بنتی دیکھی ہیں آپ نے؟ دیکھی ہے کہ نہیں؟ ان کے اوپر ایک مشین چل رہی ہوتی ہے جس کے اندر کوئلے اور لکڑیاں ڈال کے اس کو جلایا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر رکھ کر وہ کالا مادہ پکا کر، یہ وہ سیال کیمیکل ہوتا ہے جو اس کو سڑک کے اوپر ڈالا جاتا ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ تارکول ہے۔
اس تارکول کا یعنی وہ اس کو رال بھی بولتے ہیں، تالکول بھی بولتے ہیں، یعنی اس پورے کو بندے کے بدن پر لپیٹ دیا جائے گا اس طرح جیسے لباس ہوتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ سرابیلہم من قطران، ان لوگوں کے کرتے، ان کے لباس تارکول کے ہوں گے۔ اس کو آگ کیسے پکڑتی ہے ذرا غور کیجیے، جب لباس ہی اس کا ہوگا تو اس کو جب آگ میں ڈالا جائے گا آگ کیسے پکڑے گی اس کو، کیا حشر ہوگا، اور ان کے چہروں کے اوپر بھی پوری آگ چڑھی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کے لیے تبلیغ ہے، اور اس لیے کہ وہ ڈریں، اور اس لیے کہ لوگ جان لیں کہ تم سب کا ایک ہی معبود ہے، اور اس لیے کہ عقل والے ان ساری باتوں کو سن کر نصیحت حاصل کریں۔ یہ آج سب کچھ ہمیں اس لیے سنایا جا رہا ہے، یعنی پتہ چلا کہ قرآن شریف لوگوں کی تبلیغ کے لیے ہے، نصیحت کے لیے ہے۔ قرآن میں جتنے یہ واقعات آتے ہیں یہ سب ہمیں ڈرانے کے لیے اور توبہ کرنے کے لیے سنائے جاتے ہیں۔ قرآن کے اندر جتنی دلیلیں آتی ہیں وہ اللہ کی توحید کو سمجھنے کے لیے آتی ہیں، اور اس لیے کہ جتنے عقل مند لوگ ہیں وہ ان ساری چیزوں کو سن کر آج سوچیں، آج غور کریں، آج اپنے آپ کو گمراہی کے راستے سے نکال کر قیامت اور آخرت کے لیے اعمال کرنے شروع کریں۔ سورۃ الحجر کی آخری آیت، پہلی آیت پر قرآن اس کا پارے کا آخر ہو رہا ہے۔ سورۃ الحجر، یہ ہجر جو ہے یہ ایک علاقے کا نام ہے جو مدینہ منورہ اور شام کے درمیان آتا ہے۔ یہاں پہ قوم سمود آباد تھی جس کے اوپر عذاب نازل ہوا تھا اور وہ پوری قوم ختم کر دی گئی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے فرماتے تھے کہ یہاں ظلم والوں کے گھر ہوتے تھے، تو جب ان کے گھروں میں سے گزرو تو روتے ہوئے گزرا کرو، اور خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے اس وقت بھی آپ نے ایسا ہی کیا، اور جس وقت آپ اس آبادی میں سے گزر رہے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر اور اپنے چہرے مبارک کو چادر سے ڈھانپ لیا تھا کہ یہ عذاب والی بستی سے گزر رہے ہیں، اور صحابہ کو بھی آپ نے یہ سکھایا۔ وہ بستی اس کا نام ہجر تھا، اس بستی کے نام پر یہ صورت ہے۔ آگے ہم ان کے حالات پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے پہلی آیت میں فرمایا کہ تلک آیات الکتاب، یہ جو آیتیں اب اس صورت میں بیان ہونے لگی ہیں یہ کتاب کی بقرآن مبین اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کو پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔